حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، یعنی یہ شیطان کا ایک ایسا زہریلا تیر ہے اور ایسا خطرناک ہتھیار ہے اس کا، جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی اس کے بہت سارے حربوں میں سے ایک یہ بھی حربہ ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں کا غلط استعمال کروا کے ان کے باطن کو گندہ کرتا ہے، ان کی روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے ذریعے انہیں گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ ایک دیکھنے میں بد نظری ایک چھوٹا سا ایک لمحے کی غلطی ہے کہ ایک لمحے کے لیے انسان اپنی نظر کو غلط جگہ ڈالتا ہے، لیکن یہ اس ایک لمحے کی غلطی یہ اپنے نقصان کے اعتبار سے اور اپنی ہلاکت کے اعتبار سے بہت ہی خطرناک ہے کہ یہ انسان کے باطن کو گندہ کرتی ہے، انسان کی روحانیت کو خراب کرتی ہے، یہ ایک لمحے کی غلطی۔ اور شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ یہ بد نظری تو ایک صغیرہ گناہ ہے اور بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم صغیرہ اور کبیرہ کے اس میں تقسیم میں نہ جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک شیطان کا زہریلا تیر ہے، یہ نقصان کے اعتبار سے بہت ہی خطرناک ہے کہ جب انسان بد نظری کرتا ہے، اپنی نظر کو بے لگام کرتا ہے، جدھر اس کا نفس چاہے ادھر وہ نظر ڈالتا ہے، تو اس سے انسان کا باطن خراب ہوتا ہے، اس کی روحانیت خراب ہوتی ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ بعض اوقات صغیرہ گناہ کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اتنا کبیرہ گناہ سے بھی نقصان نہیں ہوتا، یعنی صغیرہ گناہ بعض اوقات انسان کے باطن کو اور انسان کی روحانیت کو اتنا نقصان پہنچا دیتا ہے کہ اتنا نقصان کبیرہ گناہ بھی نہیں پہنچاتا۔ تو یہ بد نظری کو ہم کوئی چھوٹا عمل نہ سمجھیں، یہ ایک بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے شیطان کا، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ اس کو صغیرہ گناہ سمجھ کر ہلکا نہ لیں، بلکہ ہر دم یہ اپنی ہر وقت یہ اصلاح کریں کہ کہیں ہماری نظر غلط استعمال نہ ہو، اور اپنے نفس کے مطابق اس نظر کو ہم استعمال نہ کریں کہ یہ ہماری روحانیت کو ختم کرتا ہے، اس سے عبادات کا نور نہیں ملتا۔ ہم جتنی بھی مرضی عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، لیکن اگر اس بد نظری کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں عبادت کا نور نہیں ملے گا، کہ وہ ہماری نماز، وہ ہماری عبادت ہمیں گناہوں سے روکنے والی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں 30 دن لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بد نظری نہیں چھوڑتے اور دوسرے گناہ نہیں چھوڑتے اور موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، ڈرامے فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور بے جا اسکرولنگ کرتے ہیں، اور جو سامنے آئے اس کو دیکھتے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے، تو 30 دن عبادت میں لگنے کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ فوراً اپنے انہی اعمال میں آ جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے کرتے تھے، کہ ان کے اعمال ان کو گناہ سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہوتے، کہ ان کا باطن پاکیزہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو آج بدقسمتی سے یہ موبائل اور ٹیلی ویژن یہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور اس کا غلط استعمال ہمارے ایمان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، ہماری روحانیت کو انتہائی اثر انداز کرنے والا ہے یہ عمل، کہ ہم اپنے موبائل کو اگر غلط استعمال کریں گے، انٹرنیٹ کو غلط استعمال کریں گے اور اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے، تو بڑے سے بڑا ولی بھی ہمارے دل کو سیراب نہیں کر سکتا، اور اس کی نصیحت ہمارے دل پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ ہماری ایمانی کیفیت، ہماری روحانیت اس بد نظری کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج میں اور آپ یہ نیت کریں کہ آج سے اپنی نظروں کی خصوصی حفاظت کریں گے۔ علماء مشائخ اپنے شاگردوں سے یہ مشق کرواتے ہیں کہ نفس چاہے جتنا بھی مجبور کرے، ہم اپنی نظر کو غلط استعمال نہ کریں، خصوصاً اس پہ توجہ دیں کہ ہماری نظر اللہ کی رضا کے مطابق استعمال ہو، جائز کاموں میں استعمال ہو، اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہ ہو، کہ پھر یہ ہمارے لیے نیکی کے راستے پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کے دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے، اور وہ جیسے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے وہ داغ اس کا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس مقام پہ توبہ کی توفیق ملنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور آدمی کو یہ سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اس وقت غلطی پر ہوں یا میں کسی گناہ پہ ملوث ہوں، اس کا تسلیم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی اس بد نظری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ کچھ دن کی مشق ہے،
جب انسان اپنی نظر کو بار بار بچاتا ہے، گناہوں سے بار بار بچاتا ہے، تو اس کو بد نظری سے بچنے میں ایسی لذت ملتی ہے، ایسا سکون ملتا ہے کہ بد نظری کی لذت اس کے آگے کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ پھر اس کے لیے بد نظری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بد نظری سے اس کو بے سکونی ملتی ہے، اضطرار ملتا ہے، پھر اس کے لیے لذت بد نظری سے بچنے میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ مقام دے کہ ہم سب کے لیے بد نظری کرنا مشکل ہو جائے، ہمیں اس میں بے سکونی ملے، اضطرار ملے، تب جا کر ہماری عبادتیں ہمارے لیے نور کا باعث ہوں گی اور ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے کافی ہوں گی۔ تو یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو ہم امانت میں خیانت بھی کریں گے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو ہم غلط استعمال کریں گے تو یہ امانت میں خیانت بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ اس کو ہم اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال کریں، جیسے مثال کے طور پر والدین کو ایک نگاہ محبت سے دیکھ لینا، یہ ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو دیکھنا، یہ صرف دیکھنا اجر کا باعث ہے، قرآن پاک کو صرف دیکھ لینا یہ اجر کا باعث ہے۔ اسی طرح خاوند اور بیوی جب ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اپنے آنکھوں کو ہم جائز امور میں استعمال کریں اور اللہ کی خوشنودی میں استعمال کریں، اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں استعمال نہ کریں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ روز صبح کو اللہ سے یہ مانگ لو کہ یا اللہ یہ میری زبان، یہ میرے کان، میری آنکھ، یا اللہ یہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، انہیں اپنی منشا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔